نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ویڈیو نمبر 13 ہے، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں تفصیلات بتا دی تھیں، اور اس ویڈیو میں آپ کو ہجری زندگی کا جو نبی علیہ السلام کا مدنی زندگی کا جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو یہاں سے شروع کریں گے۔ تو اس ویڈیو نمبر 13 میں سن 1 ہجری کے جو اہم واقعات ہوئے تھے اس کے بارے میں آپ کو اختصار کے ساتھ اور تھوڑا تفصیل کے ساتھ میں آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مدینہ کا اصل نام یثرب ہے، جو کہ قرآن مجید میں بھی اس نام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ احزاب میں فرمایا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، تو اہل یثرب والے یہاں پر تو لیکن جب نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے، یثرب میں تشریف لائے، تو لوگ اس یثرب کو چھوڑ کے، اس نام کو چھوڑ کے اس کو مدینۃ النبی کہنے لگے، نبی کا شہر مدینۃ النبی، اور پھر آہستہ آہستہ اتنا زیادہ یہ رائج ہوا نام کہ مدینۃ النبی کی جگہ شارٹ ہو کر مدینہ رہ گیا، جو کہ آج تک معروف اور مشہور ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام تشریف لائے یہاں پر، اور پیچھے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جو ہے وہ قیام پذیر ہوئے، تو 6 سے 7 مہینے تک نبی علیہ السلام ان کے گھر پہ رہتے رہے، جب تک کہ نبی علیہ السلام کے حجروں کی تعمیر نہیں ہوئی۔ چنانچہ سب سے پہلے تو مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اور مسجد نبوی جس جگہ پر تعمیر کی گئی وہ وہی جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام کی ناقہ اونٹنی جو تھی وہ بیٹھی تھی۔ وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی جن کا نام سہل اور سہیل تھا، تو اپنے چچا کی کفالت میں تھے وہ، تو نبی علیہ السلام نے اس جگہ پر مسجد نبوی کی جب تعمیر کا ارادہ کیا تو ان کے چچا نے کہا کہ ہم آپ کو یہ جگہ ویسے ہی ہبہ کرتے ہیں، تحفے میں دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ ہم اس کی قیمت دیں گے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور کچھ صحابہ نے مل کر اس کی قیمت ادا کی، اور باقاعدہ خریدنے کے بعد اس جگہ پر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے خود اس تعمیر میں حصہ لیا، اور سب سے پہلے مسجد نبوی وہاں پر تعمیر، مدینہ میں جو پہلی مسجد ہوئی وہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اس کے برابر میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے، ازواج کے لیے حجرے جو ہے وہ تعمیر کیے گئے، اور پھر نبی علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے یہاں پر آ کر منتقل ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جو پہلی ہجری کے جو واقعات، جو مسائل تھے، تو ان میں ایک معاملہ یہ تھا کہ جو مہاجر ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے تھے، اور انصاری پہلے یہیں رہتے تھے، یہ بھی غریب تھے، بہت زیادہ امیر نہیں تھے، تو اب یہ لوگ کیسے رہیں سہیں، ان کے گزر بسر کیسے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بہت بڑا ایک مسئلہ تھا یہ، نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہا کہ مہاجرین ایک طرف ہو جائیں، انصاری ایک طرف ہو جائیں، تو چنانچہ ایک طرف ہو گئے سارے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان میں رشتہ مواخات قائم کیا، اخوت کا رشتہ، بھائی چارگی کا رشتہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ایک انصاری کو بلاتے، ایک مہاجر کو بلاتے، اور کہتے کہ آج سے تم بھائی ہو، تو تم ساتھ رہو، ساتھ کام کرو، اور ساتھ جو ہے تم گزر بسر کرو۔ تو نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا رشتہ تھا یہ، لیکن اتنا پائیدار، اتنا مضبوط یہ رشتہ ہوا کہ یہ لوگ حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے جانثار اور غم گسار ہو گئے، ایک دوسرے سے حقیقی محبت کرنے لگے۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ مہاجر تھے، تو جب وہاں سے آئے تو حضرت سعد بن ربیع انصاری خزرجی، یہ مدینے میں سب سے زیادہ مالدار جو ہے یہ انصاری تھے، تو ان کو بلایا نبی علیہ السلام نے، ان دونوں کو بھائی بنایا۔ تو حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ انصار میں میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے، سب سے زیادہ اونٹ، سب سے زیادہ جانور، سب سے زیادہ زمین اور مال و اسباب جو ہے میرے پاس ہے، تو میں آپ کو وہ مال بانٹ دیتا ہوں، جتنا بھی میرے پاس جو بھی کچھ ہے، سونا چاندی، وہ سب میں جو ہے برابر برابر تقسیم کروں گا، آدھا آپ کا ہے اور آدھا میرا ہے۔ میرا ایک گھر ہے تو اس گھر میں بیچ میں دیوار اٹھا دوں گا، آدھا گھر آپ کا ہے، آدھا گھر میرا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان دونوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان میں سے جو آپ کو زیادہ پسند لگے آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں، میں اس کو طلاق دوں گا، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کریں۔ تو یہ ایک ایسی شاندار مثال تھی کہ جس کی تاریخ میں کہیں نظیر نہیں ملتی، کہیں مثال نہیں ملتی اس کی۔ تو اتنا مطلب زبردست ایک رشتہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے جو قائم کیا تھا وہ مسلمانوں کے درمیان قائم ہو گیا، اور اس کے بعد ان کو کچھ حد تک جو ہے وہ آسانی ہونے لگی، لوگ مل بانٹ کے رہنے لگے۔ اچھا، اسی میں یہ واقعہ ایک شامل کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کی امانتیں وہ مکہ میں لوٹا کر واپس مدینے پہنچے، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو یہ مواخات کا رشتہ جو ہے وہ طے ہو چکا تھا، سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا جا چکا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ جب پہنچے تو آ کر جو ہے نا یہاں اداس ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، میرا تو کوئی بھائی رہا ہی نہیں، تو میرا کون بھائی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو دلاسا دینے کے لیے ان کی فضیلت میں بیان فرمایا کہ اے علی، تم گواہ ہو جاؤ
دنیا اور آخرت میں میں تمہارا بھائی ہوں. تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ حدیث جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے. چنانچہ رشتہ مواخات وہ اہم ترین رشتہ تھا جو نبی علیہ السلام نے سن 1 ہجری میں مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ قائم فرمایا. اچھا بہرحال مسجد نبوی تعمیر ہوئی, ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر ہوئے, ساتھ ہی ایک طرف جو ہے وہ ایک صفہ تعمیر کیا گیا. صفہ عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں, چبوترا, ایک باقاعدہ بہت بڑا چبوترا بنایا گیا, اور یہ چبوترا ان صحابہ کے لیے تھا جو غریب تھے اور غیر شادی شدہ تھے, اور جو کہ نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ حضور کے قریب رہتے تھے. تو بے شمار صحابہ کرام 70 سے لے کے 100 تک صحابہ کرام کی تعداد اس کے بارے میں آتی ہے, مختلف نام آتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام تھے جو صفہ پر رہتے تھے, وہیں کھاتے پیتے تھے, وہیں سوتے جاگتے تھے, اور نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے. ہر نماز میں نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں, ان سے مسائل سیکھتے ہیں, ان سے علم حاصل کرتے ہیں. چنانچہ ان صحابہ کرام میں جو مشہور صحابہ ہیں ان کے کچھ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت خباب رضی اللہ عنہ, حضرت حذیفہ بن یمان, حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت بشیر بن الخثامیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام تقریباً 70 سے 100 تک جو ہے یہ صحابہ کرام تھے جو یہاں پر رہا کرتے تھے. ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے, اور ان کا ایک بڑا مقام ہے. اور نبی علیہ السلام ان کا اتنا خیال کرتے تھے کہ حضور کے پاس کچھ غنیمت یا کچھ صدقہ وغیرہ آتا تھا تو پہلے ان لوگوں کو نبی علیہ السلام جو ہے وہ کھلایا کرتے تھے. ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ غنیمت میں کچھ کنیزیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں, تو حضرت سیدنا, اچھا اس موقع کو غنیمت دیکھ کے حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس جو ہے وہ تشریف لائیں, اور حضرت علی ساتھ میں تھے. تو حاضر ہو کے جو ہے ان سے ایک خادمہ کے لیے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہماری جو ہے وہ خدمت کے لیے خادمہ میں آپ عنایت فرما دیں. تو نبی علیہ السلام نے یوں جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہونے دوں گا میں کہ تم کو خادمہ دے دوں اور اہل صفہ جو ہے وہ بھوکے مریں. ان کے خرچ کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں ان اسیران جنگ کو بیچ کر اور ان کی قیمت جو ہے وہ اصحاب صفہ پر خرچ کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو منع فرما دیا اور ان کنیزوں کو بیچ کر ان کی قیمت اصحاب صفہ پر خرچ کی. تو یہ ایک فضیلت والا مقام ہے. آج بھی مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کے مزار کے بالکل برابر میں یہ اصحاب صفہ کا جو ہے چبوترا صفہ یہ بنا ہوا ہے, اور باقاعدہ یہ جو ہے نا بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے, اور لوگ یہاں جاتے ہیں اور جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے مہاجرین جو تھے ان کے مکانات کی تعمیر کی گئی, اور ظاہر ہے کہ جب لوگ زیادہ ہو گئے تھے تو مکان کم پڑے تو مکانات کی تعمیر کی گئی. تو مکانات جو ہے وہ سن 1 ہجری میں تعمیر کیے گئے, اور اس میں سب لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے حصہ لیا. اچھا مسجد نبوی میں اندھیرا ہو جایا کرتا تھا, تو راتوں میں اس وقت چراغ نہیں جلا کرتے تھے. تو حضرت تمیم داری کا ایک غلام تھا, سراج اس کا نام ہے, وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھجور کی ٹہنیوں میں اور پتوں سے روشنی جو ہے کی جاتی تھی. تو پھر میں نے جو ہے وہ قندیلوں کو ستون میں لٹکا کر مسجد میں روشنی کی. تو حضور نے یہ دیکھ کے فرمایا کہ ہماری مسجد کو کس نے روشن کیا؟ تو تمیم نے کہا میرے اس غلام نے کیا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو تمیم نے کہا کہ اس کا نام سراج ہے. تو تمیم نے کہا کہ فتح پیغمبر خدا, فتح, اس کا نام فتح ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام سراج ہے. حضور نے اس کا نام سراج رکھا کیونکہ عربی میں سراج کے معنی چراغ ہوتے ہیں. تو مسجد نبوی میں جو چراغ کی ابتدا ہوئی وہ اس غلام نے کی جس کا نام فتح تھا, اور سراج اس کا نام نبی علیہ السلام نے رکھا. اچھا پھر ایک اہم واقعہ جو سن 1 ہجری میں ہوا, بہت اہم واقعہ ہوا یہ کہ اذان اس وقت تک جو ہے وہ نافذ العمل نہیں ہوئی تھی. نماز تو فرض ہو چکی تھی 1 سال پہلے, لیکن اذان جو طریقہ تھا وہ رائج نہیں ہوا تھا. اب جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو مسلمانوں میں صحابہ کرام میں اس بات پر جو ہے وہ بحث ہوئی کہ اب کس طرح مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے. چنانچہ مختلف رائے مسجد نبوی میں حضور کے پاس آنے لگیں. کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایک اونچی روشن جو ہے وہ آگ جلاتے ہیں, تو جو ہی آگ جلے گی تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہے, تو سب جمع ہو جائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے, جو آتش پرست ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہے, اس کو ہم نہیں اختیار کر سکتے. پھر کسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم بڑے بڑے بغل جو ہے اس پہ لگا دیتے ہیں اور طبلے لگا دیتے ہیں, تو وہ ہم بجائیں گے تو اس طرح جو ہے نا لوگ جمع ہو جائیں گے. کہا کہ نہیں یہ جو ہے وہ نصارہ کا طریقہ ہے. پھر کسی نے کہا کہ ہم ناقوس پھونکیں گے. کہا کہ یہ یہود کا طریقہ ہے, اس کو ہم اختیار نہیں کر سکتے. چنانچہ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا. چنانچہ یہ لوگ گھر چلے گئے. رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اور ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دونوں کو خواب دکھایا, اور اس خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کے کلمات سکھائے.
تو جب صبح فجر ہوئی، فجر کی نماز کے بعد سیدنا عمر فاروق حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے رات میں ایسا خواب آیا ہے، اور جو ہے اللہ اکبر جو اذان ہوتی ہے وہ انہوں نے پوری سنائی. تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ اے عمر تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، یہ تمہارے رویائے صالحہ ہیں، تمہارے سچے خواب ہیں، اور یہی خواب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دکھایا ہے. چنانچہ اب تم جاؤ اور بلال کو بلا کر لاؤ. بلال کی آواز جو ہے بہت جو ہے وہ پیاری تھی، تو ان کو بلائیں تاکہ آپ ان کو یہ کلمات سکھائیں اور پھر وہ اذان دیں. چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو اذان کے کلمات سکھائے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز سے جو ہے وہ اذان دی جانے لگی، جو کہ آج تک الحمدللہ رائج ہے. تو اذان کی ابتدا جو ہے وہ سن 1 ہجری میں ہوئی. اور اسی طرح سب سے اہم جو واقعہ سن جو 1 ہجری کا تھا وہ تھا یہودیوں سے معاہدہ. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مدینے میں یثرب میں 5 قبیلے آباد تھے. 2 تو مسلمان ہو چکے تھے، اوس اور خزرج، جو کہ پہلے مشرکین تھے پھر مسلمان ہو گئے. 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، جن میں سے ایک کا نام بنو قینقاع، دوسرے کا نام بنو نذیر، اور تیسرے کا نام بنو قریظہ تھا. تو یہ 3 قبیلے بڑے مضبوط، بڑے طاقتور تھے، اور ان کے اپنے اپنے قلعے بنے ہوئے تھے، اپنی اپنی جگہیں تھیں ان کی. مدینے کے بڑے حصے پر ان کا قبضہ تھا. تو جب یہ وہاں رہنے لگے، اب 2 قومیں وہاں آباد تھیں، ایک مسلمان ایک یہود. تو نبی علیہ السلام نے سپہ سالاری کو اور حکمت عملی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ جب 2 مختلف قومیں ایک جگہ رہیں گی تو اختلافات ہو سکتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی سال ان یہودیوں سے معاہدہ کیا، ان کے بڑوں کو بلایا، سب سرداروں کو بلایا ہر قبیلے کے، اور بیٹھ کے مسجد نبوی میں معاہدہ طے پایا. مشہور معاہدہ ہے، اور آپ لوگوں کو نام اس کا سنا ہوگا، میثاق مدینہ. میثاق مدینہ کا معاہدہ کہلاتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ کچھ شرائط جو ہے وہ طے کی گئیں، جس میں باہمی تمام فریقین نے سائن سگنیچر کیے اور دستخط کیے. اور ان میں سے خلاصہ میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں. وہ یہ تھا، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ خون بہا اور فدیہ جو دیت ہوتی ہے اس کا ثابت طریقہ قائم رہے گا. اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے خدا نخواستہ تو یا تو قصاص یا دیت لازم ہوگی، جس طرح پہلے ہوتی تھی. پھر اس کے بعد دوسری اس کی شرط یہ تھی کہ ہر 2 فریق یعنی یہودیوں کو بھی مسلمانوں کو بھی مذہبی آزادی ہوگی، جس طرح چاہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہوں گے، کوئی دوسرا فریق اس کو تنگ نہیں کر سکتا. اس کی ایک شرط یہ تھی کہ ہر 2 فریق یعنی یہودی اور مسلمان دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں کریں گے. اس کی چوتھی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی ایک فریق کو کسی دوسرے سے کسی اور سے لڑائی پیش آ جائے تو جو دوسرا فریق ہے یعنی اگر مسلمانوں کو کافروں سے لڑائی پیش آ جائے تو یہودیوں پر لازم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کافروں سے لڑائی کریں. یوں ہی اگر یہودیوں کو کسی اور سے جنگ پیش آ جائے تو مسلمان ان کے ساتھ مل کر لڑائی کرتے. پھر اس کے بعد اس کی 5ویں شرط تھی کہ اگر فریقین میں ایسے اختلاف ہو جائے کہ جس سے فساد کا اندیشہ ہو تو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دیا جائے گا اور اس فیصلے کو ہر ایک مانے گا. چھٹی اس کی شرط یہ تھی کہ کوئی فریق قریش کو اور ان کے معاونین کو کفار مکہ کو پناہ اور امان نہیں دے گا. اور پھر اس کی 7ویں شرط یہ کہ اگر کوئی دشمن یثرب پر حملہ آور ہو، مدینے پر حملہ آور ہو جائے گا تو دونوں فریق یعنی یہودی اور مسلمان مل کر ان کا مقابلہ کریں گے اور مدینے کو بچائیں گے. اور 8ویں شرط یہ تھی کہ اگر ایک فریق کسی سے صلح کر لے گا کسی قبیلے سے تو دوسرا اس مصالحت میں شریک ہوگا، اور اگر شریک نہیں ہوتا تو کم از کم اس دوسرے فریق سے جو جس سے وہ دوستی ہوئی ہے ان سے خلاف جنگ بھی نہیں کرے گا. تو بہرحال یہ تمام شرائط تھیں جو کہ میثاق مدینہ کے نام سے جو ہے وہ معروف اور مشہور ہوئیں اور پہلے ہی سال میں جو ہے نا یہ طے پائیں. اب پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سن 3 ہجری میں بنو قینقاع نے، سن 4 ہجری میں بنو نذیر نے، اور سن 5 ہجری میں بنو قریظہ نے یہ معاہدے ایک کے بعد ایک کر کے توڑ دیے، اور معاہدے کے مطابق ان کو مدینہ سے، پہلے قبیلے کو مدینہ سے نکال دیا ان کے ساز و سامان کے ساتھ. دوسرے قبیلے کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو حکم دیا کہ ایک اونٹ پر جتنا سامان لاد کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ، باقی سب کچھ یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا. بنو نذیر کے ساتھ ایسا کیا. یہ انشاءاللہ واقعات اپنے وقت پہ آئیں گے تو میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. اور جو تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے عین جنگ کی حالت میں غداری کی تھی غزوہ احزاب میں، تو ان کے پھر سزا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمائی، نبی علیہ السلام نے یہ مقرر فرمائی کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں عورتوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور اس کے بعد سن 5 ہجری کے بعد پورا مدینہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. تو یہ تھے سن 1 ہجری کے اہم واقعات، تو جس میں سے آپ کو میں نے اختصار کے ساتھ اور کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا. تو یہ تمام واقعات ہوئے اور نبی علیہ السلام نے ان پر قابو پایا. چنانچہ سن 2 ہجری کے واقعات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.